ویورز، اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ فلو کیا ہے، نزلہ زکام، کھانسی، اس کے علامات اور اقسام، اور فلو لگنے کے بعد گھر پر ریمیڈی یعنی علاج کا طریقہ اور بہت سے معلومات فراہم کریں گے، جبکہ اس ویڈیو میں خاص طور پر 1 سال سے چھوٹے بچوں کے لیے مدرس کو گھر پر لیے جانے والے ایسے سٹیپس بتائیں گے جنہیں فالو کرنے پر مائیں اپنے بچوں میں بیماری کو مزید پھیلنے سے روک سکتی ہے۔ انفلوئنزا، جسے عام طور پر فلو کہا جاتا ہے، ایک ٹرانسفریبل بیماری ہے جو ایک انسان سے دوسرے انسان میں بآسانی منتقل ہو سکتی ہے۔ انفلوئنزا 3 قسم کی ہوتی ہے۔ پہلی الرجی انفیکشن ہے، جس میں اچانک چھینک کا آنا شروع ہونا، کارپیٹ اور تکیے کے جھڑنے، دھول مٹی یا کسی خاص قسم کی پرفیوم کی تیز خوشبو یا آئلی چیزیں کھانے سے ہوتا ہے۔ دوسرے نمبر پر وائرل انفیکشن، اس میں مریض کو ناک سے آگے کی طرف یا پیچھے کی طرف مسلسل پانی آنا شروع ہو جاتا ہے، جس میں مریض کو سر، اڈیوں، جوڑوں میں شدید قسم کا درد رہتا ہے، اور اگر کھانسی ہوئی تو خشک ہوگی۔ تیسری نمبر پر بیکٹیریل انفیکشن، اس میں ناک سے آگے یا پیچھے پتلا سا پانی نہیں بلکہ گاڑھا پیلا یا سبز بدبودار ریشہ آئے گا۔ مریض کو کھانسی خشک نہیں بلکہ بلغمی ہوگی، ہلکا سر درد اور بخار ساتھ میں رہے گا۔ اس میں فلو 5 سے 7 دن بعد ہوگا اور اس کا ڈیوریشن بڑا ہوگا، بعض مریضوں کو 2 ہفتے بھی لگ جاتے ہیں۔ فلو لگنے سے مریض کو ڈائریا اور وومیٹنگ ہو سکتی ہے، خاص طور پر بچوں میں انفلوئنزا نمونیا کی طرف بڑھ سکتا ہے۔ دیگر پیچیدگیوں میں شدید سانس کی تکلیف، گردن توڑ بخار، صحت کے مسائل جیسے دمہ اور دل کی بیماری کا بگڑ جانا شامل ہے۔ اب ہم اپنے ویڈیو کے اہم مقصد فلو لگنے کے بعد بچے کو یا خود کو کیسے نارملائز کر سکتے ہیں کی جانب آتے ہیں۔ ایسے 6 سٹیپس ہیں جنہیں ہم فالو کر کے گھر پر ہی علاج کر سکتے ہیں۔ پہلے سٹیپ میں، جب بھی بچے کو نزلہ زکام اور کھانسی ہو تو سب سے زیادہ مشکل چیز اس کے ناک کا بند ہونا ہے، جس کے باعث بچہ رات کو ٹھیک سے سو نہیں پاتا، بار بار سانس لینے میں دشواری ہوتی ہے، دودھ پینے میں مسئلہ ہوتا ہے، اور بچے کی بھوک خطرناک حد تک کم ہو جاتی ہے، جس کے لیے آپ بچے کے ناک میں سیلینیزل ڈراپ ڈال کر کھول سکتے ہیں۔ سیلینیزل ڈراپ، جو کہ دراصل نمک ملا پانی ہے، جسے آپ عام طور پر بچوں میں نزلہ زکام کے علاوہ بھی بند ناک کھولنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ دوسرے سٹیپ یعنی ہوم ریمیڈی میں نزلہ زکام اور کھانسی کے دوران بچے کو شہد صبح، دوپہر، شام آدھا چمچ استعمال کروا سکتے ہیں۔ 1 سال سے بڑے بچے کو آپ پورا 1 چمچ دے سکتے ہیں۔ شہد کا استعمال نزلہ زکام کے چھوٹے بڑے سب مریضوں میں مؤثر ہے۔ ہوم ریمیڈی کے طور پر آپ نیو بورن بیبیز کو سرسوں کے تیل میں لہسن تل کر تیل کو ایکسٹریکٹ کرنے کے بعد اسے بچوں کے ہاتھوں کے انگلیوں اور پیروں کے تلووں پر لگا کر اسے جرابے اور گلوز پہنا لے، تاکہ بچہ فلو کے دوران نمونیا جیسی خطرناک بیماری میں مبتلا نہ ہو۔ یاد رہے کہ 3 ماہ تک کے بچوں کا سکن میچور نہیں ہوتا، اس لیے سینے پر نہ لگائے۔ نزلہ زکام میں چھوٹے بچوں کے لیے ماں کا دودھ نہایت ہی مؤثر ہے، لہذا ہر 2 گھنٹے کے وقفے سے اپنے بچے کو فیڈ کریں، اور اگر بچہ 1 سال سے بڑا ہو تو اسے پانی یا جوس، ابلے ہوئے انڈے اور تازہ پھل دے، تاکہ بچے کی قوت مدافعت میں کافی اضافہ ہو۔ تیسرے نمبر پر ہم بچے کو نزلہ زکام میں تیز بخار کے دوران پیناڈول ڈراپ یا سیرپ استعمال کروا سکتے ہیں، اور اگر بچہ 6 ماہ سے بڑا ہو تو بروفین سیرپ بھی دن میں 3 بار 5 سے 7 دن استعمال کروا سکتے ہیں۔ نزلہ زکام کے بڑے مریضوں میں ہم پیناڈول ٹیبلٹ کا استعمال کروا سکتے ہیں۔ اگر درد اور بخار ہو تو فلو چونکہ 5 سے 7 دن میں خود بخود ختم ہو جاتا ہے، اس لیے اس بیماری میں سپورٹیو ڈرگز اور ہوم ریمیڈی کے علاوہ دیگر ادویات یعنی اینٹی بائیوٹک نہیں دی جاتی۔ پھر بھی اگر بچہ ریکور نہیں کرتا تو اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ چوتھے نمبر پر، کیا ہم بچے کو اسٹیم دے سکتے ہیں؟ جب ہم بچے کو اسٹیم دیتے ہیں تو گلے کے اندر موجود ریشہ یا میوکس پتلا ہو کر گلے اور سینے سے بآسانی باہر نکل آتا ہے، لیکن کبھی بھی گرم پانی والا اسٹیم استعمال نہ کریں، کیونکہ اسٹیمر میں موجود گرم پانی کے مقابلے میں اس کا مسٹ فارم یا دھواں کئی گنا زیادہ گرم ہوتا ہے، جو آپ کے گلے اور سینے میں زخم پیدا کر سکتا ہے۔ لہذا اسٹیم لیتے ہوئے اسٹیمر سے فاصلہ اختیار کریں، یا آپ کمرے میں کول مسٹ ویپورائزر، جس کا بیسیکلی کام ہوا میں نمی لانا ہے، کو استعمال کریں، کیونکہ ڈرائی ہوا بریتھ کرنے سے نزلہ زکام مزید بڑھ سکتا ہے۔ اگر فی الحال اسٹیمر میسر نہیں تو واش روم میں گرم پانی کا نل کھول کر فاصلے سے بچے کو اسٹیم کرائیں۔ اس کے علاوہ 5ویں نمبر پر آپ بیبی ویکس ویپر اپ کا استعمال کر سکتے ہیں، لیکن بہت زیادہ چھوٹے بچوں کے لیے آپ اس کے ناک اور منہ سے دور اور بہت کم مقدار میں استعمال کریں یا اس کے سینے پر لگائیں۔ اس کے علاوہ آپ بچوں میں کف سیرپ کا استعمال بالکل نہ کریں، کیونکہ یہ وقتی طور پر بچے کے میوکس یا ریشہ کو دبا کر زکام کو دور کر دے گا، لیکن میوکس دب کر رہ جاتا ہے، جس کے باعث زکام اور نزلہ دوبارہ بڑھ سکتا ہے۔
اب ہم چھٹا اور آخری نمبر ڈسکس کرتے ہیں۔ چھوٹے بچوں کے ساتھ گھر میں نیبولائزر مشین کا ہونا بہت ضروری ہے۔ نیبولائزر مشین ایز کمپیئر ٹو اسٹیمر ٹھنڈی ہوا تھرو کرتا ہے، جبکہ اسٹیمر کے ساتھ رسک ہائی ہوتا ہے، کئی غلطی سے بچہ جل نہ جائے۔ یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ نیبولائزر سے جلدی فرق پڑتا ہے بنسبت اسٹیمر کے۔ اس کے علاوہ کافی لوگوں کو لگتا ہے کہ ہم نیبولائزر کے تھرو دوائی دے رہے ہوتے ہیں، بلکہ ایسا نہیں ہے۔ نیبولائزر سے آپ بچے کو سلائن ڈراپ بھی دے سکتے ہیں، جس کے باعث ناک بآسانی کھولنے میں مدد ملتی ہے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو یا میرے معلومات سے مستفید ہوئے ہوں تو میرے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کریں۔ شکریہ۔